بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مکالمے کی دعوتی اہمیت۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مکالمے کے مقاصد کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔ آج مکالمے کی دعوتی اہمیت کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے، تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مکالمے کی دعوتی اہمیت اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح کی ہدایت موجود ہے، اور کلام الہی میں اسلوب مکالمہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو مکالمے کی طرف جب دعوت دی گئی تو اس انداز میں قرآن کریم میں دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مکالمہ جو ہے اس کا اسلام سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے، کیونکہ اسلام ایک دعوتی مشن ہے، اور دعوتی مشن خود میں ایک مکالمہ ہے۔ دعوتی مشن میں لوگوں کے ساتھ ربط پیدا کرنے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دعوتی مشن لوگوں پر دوسروں کی فکر کو ضروری قرار دیتا ہے، تو دعوتی سرگرمیوں کے بغیر جو ہے وہ آپ کا وجود تنہا ہے۔ لیکن جب آپ دعوت کو اپنا ایک مشن بنا لیتے ہیں تو بے شمار لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں، ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر فطری طور پر مکالمے کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ قرآن کریم نے دعوت کے لیے جو ہے وہ ایک عملی منہج فراہم کیا ہے کہ فریقین کے درمیان مشترکہ اقدار تلاش کریں اور اسے ہی گفتگو اور مکالمے کی ابتدائی بنیاد بنا لیں، اور اس اصول کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کے اندر بیان فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ایک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ عملی منہج قرآن کریم نے جو ہے وہ مکالمے کا فراہم کیا ہے۔ مکالمے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ مذہبی رواداری کی راہیں تلاش کرنا ہے۔ یعنی کہ کسی کا مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا کوئی بھی مذہب ہے۔ جب ان سے مکالمہ ہوگا تو اس مکالمے میں ان کا مذہب تبدیل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہر انسان اسی اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جس کو وہ سچے راستے پر سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ وہ سچے راستے پر ہے۔ مکالمے کا جو مقصد ہے، جو مکالمہ جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ مذہبی رواداری ہے، کسی کا مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں اور ان اختلافات کو ختم کرنا بھی مکالمے کا مقصد نہیں ہے۔ اختلافات تو اس کائنات کی فطرت کا حصہ ہیں، ان کا مٹانا یا ان کو ختم کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، نہ ہی کسی ایسے معاشرے کی تعمیر جو ہے وہ مکالمے کا مقصد ہے کہ جس سے جو ہے وہ اختلاف ختم ہو، کیونکہ اختلافات اور جو تنوعات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان کا مٹانا ممکن نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اختلافات بالکل ہی ختم ہو جائیں تو وہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہے، اختلافات کا ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اور اختلافات اس کائنات کی فطرت کا حصہ ہیں۔ مکالمہ مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ
जो है वो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके दरमियान जो है वो हम आहंगी पैदा हो जाए, मुकालमे का ये मकसद होता है, और बेहतर तरीके से एक दूसरे के ताल्लुकात को समझने का जरिया है। मुकालमा दावत के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों से ताल्लुकात कायम करके ही इस्लामी तालीमात दूसरों तक पहुँचाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो है वो कोई और तरीका नहीं है कि इस्लामी तालीमात जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाई जा सके। इसके लिए मुकालमा ज़रूरी है। तो लिहाजा दावत का जो काम है, दावत के काम के लिए मुकालमे की इसीलिए जो है वो अहमियत है कि इसके ज़रिए से इस्लामी तालीमात जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाई जा सकती हैं। इस्लाम में मुकालमा एक दावती मनहज है। इसके ज़रिए दुश्मनों के शुबहात का इज़ाला और उम्मत मुस्लिमा के गाफिलीन को समझाया जाता है। यानी कि जो दावती मनहज है मुकालमा का, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो दुश्मन हैं, जो कि जाहिल हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं, वो इस्लाम पर जो बोंडे किस्म के एतराज़ात कर रहे हैं या उनके जो शुबहात हैं, मुकालमे के ज़रिए से उनका जो है वो इज़ाला किया जाता है। और उम्मत मुस्लिमा के जो गाफिलीन हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो गफलत में पड़े हुए हैं और हकीकत से वो नाआशना है, और उनको मुकालमे के ज़रिए से समझाया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो एक शिद्दत पसंदी है या फिर जो है वो दहशत गर्दी है, उसके इलाज के लिए एक तरियाक की हैसियत रखता है। मुकालमा जो है ये एक शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के लिए तरियाक की हैसियत रखता है। ये इस बीमारी का न सिर्फ ये कि इलाज है, बल्कि इससे हिफाजत के लिए ढहाल भी है। मुकालमा दो मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान गलत फहमियों के इजाले की कलीद है। मुकालमे के जरिए जो नुफूस पर ताले पड़े हुए होते हैं वो खुल जाते हैं, लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने का मौका मिलता है। तो लिहाजा इससे अकीदे की इस्लाह भी होती है। इसीलिए ये शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के लिए उसके इलाज के लिए तरियाक की हैसियत रखता है। और जो दहशत गर्दी है, ज़ाहिर सी बात है वो अकीदे की खराबी की बुनियाद पर ही जो है वो पैदा होती है, इसलिए उसके खात्मे के लिए ये एक तरियाक की हैसियत रखता है। कुरान करीम में मुकालमाती उस्लूब, कुरान करीम में जो है वो 20 आयात ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो मुकालमाती उस्लूब की तालीम दी गई है, या कुरान करीम की 20 आयात मुकालमाती उस्लूब की तालीम देती हैं, जिनमें सरासर हिदायत ही है। खुद अल्लाह ताला ने भी मखलूक़ात से जो है वो मुकालमात किए हैं, और जो मुकालमात अल्लाह ताला ने मखलूक़ात से किए हैं उनकी तादाद तकरीबन 143 है। 143 मकामात पर अल्लाह ताला ने खुद जो है वो मखलूक़ात से मुकालमात किए हैं। उन मुकालमात पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि मुकालमे का दरवाज़ा जो है वो किसी सूरत बंद नहीं होता, वो खुला रहता है। अशरफुल मखलूक़ात पैगम्बरों से भी अल्लाह ताला ने मुकालमात किए हैं। इसके साथ साथ जो अर्ज़लुल मखलूक़ात है, यानी कि शैतान या इबलीस, उससे भी मुकालमा अल्लाह ताला ने किया है। इसी तरह फरिश्तों से भी, जन्नात से भी मुकालमा किया है। वो जो आयात हैं, आयात मुकालमात, वो सरासर हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई हैं, जिनसे आज के दौर में दावत के मैदान में फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये जो आयात मुकालमात हैं, इनमें जो है वो सरासर हिदायत और रहनुमाई है। चूँकि कुरान करीम में ये आयात वारिद हुई हैं और ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसलिए इसके अंदर सरासर हिदायत है और रहनुमाई है, और इसीलिए ये नाजिल हुई हैं कि दौर हाजिर में जो है वो दावत के मैदान में इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। दावती मैदान में जो कुरानी तालीमात है उनसे इस्तिफ़ादा करना ये वक्त की ज़रूरत भी है, और जो आलमगीरियत का एक माहौल है, उस माहौल में कुरान के पैगाम को पहुँचाने का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला ने जो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकालमात किए हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनमें से मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकालमात किए हैं, जिनमें जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, दीगर भी हैं। तो हम कुछ उन आयात मुकालमात का बतौर मिसाल ज़िक्र करेंगे।
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر مکالمہ کیا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہ یہاں پر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے ذکر کیا ہے، ورنہ پورا مکالمہ جو ہے وہ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکالمہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، انت وزوجک الجنہ، تم دونوں جنت میں رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس درخت کی طرف رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اس کا ذکر ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا اور اس درخت کی ترغیب دی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس شیطان کی ترغیب پر درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جنت سے نکالا۔ اس پورے مکالمے کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام علیہ السلام سے جو مکالمہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آگے جو ہے وہ پوری آیت ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اس جو ہے وہ مکالمے کا ذکر ہے کہ یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورا اتر گیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یہ بھی آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ ان آیات کے اندر ان میں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنانے کا اور جو ہے وہ اولاد کے اندر جو ہے وہ پیشوا بنانے کا ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے، جو کہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ پھر تصور کرو اس موقع کا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، اذ ایدتک تیری تائید کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، قبلہ ٹھہرا لو۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ جو ہے وہ اس میں نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
اے میرے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں اموال اور زینت سے نواز رکھا ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اس طرح کا آگے پورا مکالمہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو کہ 87 سے لے کر 89 تک جو ہے وہ ان آیات کے اندر مذکور ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مکالمے کی جو دعوتی اہمیت ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اقوام سے جو مکالمہ ہوا ہے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔